تجاوزات مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ، تاجروں کو سامان اپنی حدود میں رکھنے کے لیے مزید ایک دن کی مہلت، نگران وزیر اعلیٰ نے ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی۔ بدھ سے کوئی معافی نہیں ہوگی، تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کریک ڈاؤن ہوگا۔ 23 مقامات کی نشاندہی ہو چکی، 9 ٹاؤنز کا خصوصی اسکواڈ تیار کر لیا گیا۔ انتظامیہ، بلدیہ عظمیٰ اور پولیس کا مشترکہ ایکشن ہوگا۔ کمشنر محمد علی رنداوا، ایڈمنسٹریٹر رافع حیدر اور CCPO کے زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کی ڈیڈ لائن میں 24 گھنٹے کی توسیع کر دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ لوگوں کو مزید 24 گھنٹے دے رہے ہیں تاکہ وہ خود تجاوزات ہٹا دیں اور قانونی کارروائی سے بچ سکیں۔ بدھ کی تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کیا جائے گا، جس کے بعد کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا اور CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس انسداد تجاوزات آپریشن کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا ضلع انتظامیہ اور پولیس ٹاؤن سطح پر تاجر تنظیموں کے ساتھ اجلاس کر چکے۔ شہر کے 23 پوائنٹس کو ہاٹ سپاٹس قرار دیا گیا ہے جہاں بھرپور آپریشن شروع کیا جائے گا۔ 9 ٹاؤنز کا خصوصی اسکواڈ تیار ہے۔ کمشنر نے کہا تمام انجمن تاجران کو انسداد تجاوزات کے متعلق واضح پیغام دیں۔ CCPO نے کہا لاہور پولیس آپریشن میں ضلع انتظامیہ کو ضروری معاونت فراہم کرے گی۔ انسداد تجاوزات ٹیموں کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری ہوگی۔ کار سرکار میں مداخلت پر گرفتاریاں ہوں گی۔ عارضی اور پختہ تجاوزات کو ختم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ، لاہور پولیس، MCL، LDA، ٹریفک پولیس، لیپارڈ ٹیموں کا مشترکہ آپریشن ہوگا۔ سروسز ہسپتال میں صحت کی بہترین سروسز محسن نقوی نے کمر کس لی۔ جدید آپریشن تھیٹر سینٹرل آکسیجن سپلائی یونٹ بنے گا۔ پانی اور سیوریج کی تمام لائنیں تبدیل ہوں گی، 3.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ اسپتال کی مرکزی عمارت 50 برس سے عدم توجہی کا شکار تھی، جس کی ری ویمپنگ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ تعمیراتی کام پر 3.5 ارب روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ سیوریج کے نکاس اور صاف پانی کی سپلائی کے لیے ناکارہ لائنز بھی تبدیل کی جائیں گی۔ سروسز ہسپتال کی مرکزی عمارت میں جدید آپریشن تھیٹر سمیت طبی سہولتوں کی فراہمی اور سینٹرل آکسیجن سپلائی منصوبے کا حصہ ہے۔ ہسپتال کی مرکزی عمارت کی ری ویمپنگ کا منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں کی بھی اپ گریڈیشن ہوگی۔ ہیپاٹائٹس ادویات کی خریداری کے لیے 38 کروڑ 70 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ سیکنڈری ہسپتالوں کی مینجمنٹ کے لیے 16 کروڑ 60 لاکھ روپے دے دیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے محکمہ صحت کی ڈیمانڈ پر مختلف گرانٹس جاری کر دی ہیں۔ ہیپاٹائٹس کی ادویات کی خریداری کے لیے 78 کروڑ 70 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ THQ ہسپتالوں اور DH کورس کرنے کے لیے بھی 7 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ سیکنڈری ہسپتالوں کی مینجمنٹ کے لیے 16 کروڑ 60 لاکھ روپے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ پنجاب کے 17 شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ کی منظوری۔ گجرات، سیالکوٹ، سرگودا اور شیخوپورہ سیف سٹی بنیں گے۔ 831 کیمرے لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی اتھارٹی کا اجلاس، منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ میں انسپکٹر جنرل پولیس، ایڈیشنل IG، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیکریٹری داخلہ، CCPO لاہور اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں گجرات، سیالکوٹ، سرگودا اور شیخوپورہ میں پہلے فیز میں سیف سٹی پروجیکٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ 4 شہروں میں 831 کیمرے لگائے جائیں گے۔ اٹک، جنگ، ساہیوال، بہاولپور اور رحیم یار خان میں دوسرے فیز میں 1234 کیمرے لگائے جائیں گے۔ جہلم، مری، میاں والی، مظفر گڑھ اور دیگر شہروں میں تیسرے فیز میں 500 سے زائد کیمرے لگیں گے۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی سیف سٹی اتھارٹی کے قیام کا جائزہ لیا گیا۔ پانی کے ضیاع کو روکنے کے حوالے سے لاہوریوں کے لیے اچھی خبر، شہر میں 100% واٹر میٹرنگ پروجیکٹ میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ چینی کمپنیوں اور واسا کے درمیان ڈالر ریٹ اضافی فرقہ تنازع حل۔ چینی کمپنی 2021 کے ڈالر ریٹ کے مطابق 7 لاکھ سے زائد واٹر میٹر لگانے پر آمادہ ہو گئی۔ زنگلینگ، SMC اور لاہور واٹر میٹر کے کنسورشیم نے 2022 میں ایگریمنٹ کیا۔ مئی 21 میں ڈالر ریٹ 156.7 تھا، جبکہ 6 اکتوبر 22 میں ریٹ 225 پر چلا گیا۔ ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد اسمبل یونٹس لگنا تھا، جس کے لیے محمود بوٹی پر اراضی حاصل کی گئی۔ منصوبے کی بڈ 12 ارب مقرر کی گئی، جبکہ کمپنیوں کے کنسورشیم نے 9 ارب میں بڈ حاصل کی۔ واسا حکام نے چینی کمپنیوں کے ساتھ 3 سال کا فرق 128 روپے فی ڈالر ختم کرنے پر بات چیت شروع کر رکھی تھی۔ ڈالر ریٹ کے فرق بچانے سے منصوبے پر 9 کروڑ کی بچت اور شہریوں پر اضافی لاگت نہیں پڑے گی۔ واٹر میٹرنگ کے منصوبے کا کلوزنگ ٹائم 3 نومبر 2025 مقرر کر رکھا ہے۔ اولڈ انارکلی لاہور فوڈ اسٹریٹ کی بحالی، تزئین و آرائش کے لیے محکمہ سیاحت ان ایکشن۔ سیاحوں اور شہریوں کی سہولت کے لیے ڈیولپمنٹ اسکیم منظور کرنے کا فیصلہ، منصوبہ منظوری کے لیے PND کو بھجوا دیا گیا ہے۔
سیاحت کے حکام کے مطابق فوڈ اسٹریٹ میں نقائص کو دور کیا جائے گا۔ اس کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ انتظامی امور کو بہتر کیا جائے گا۔ اسٹیک ہولڈرز، سیاحوں اور شہریوں کو سہولت اور تفریح فراہم کی جائے گی۔ تمام متعلقہ محکموں، فوڈ اتھارٹی، میونسپل، ٹریفک، ذیلی سمیت مختلف اداروں کے نمائندگان اپنا کردار نبھائیں گے۔ حکام کے مطابق ایک کمیٹی بنائی جائے گی تاکہ انتظامی امور کو بہتر انداز میں دیکھا جا سکے۔ شہریوں کی توجہ اور تفریح کے لیے فوڈ سٹالز کے علاوہ مختلف اٹریکشن دی جائے گی۔ لائیو میوزک، داستان گوئی، ہینڈی کرافٹ سمیت دیگر اٹریکشن کو شامل کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں تقرر و تبادلے پر پابندی عائد کر دی۔ دوسری جانب اساتذہ کے تبادلوں، ترقیوں اور پوسٹنگ کے لیے الیکشن کمیشن سے اجازت نہ مل سکی۔ ہزاروں اساتذہ اپنے آرڈرز اور تعیناتیوں کے لیے پریشان۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں تقرر و تبادلے پر پابندی عائد کر دی۔ محکمہ سروسز کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق الیکشن کمیشن کی ہدایت پر صوبے بھر میں تقرر و تبادلوں پر پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ الیکشن کے انعقاد تک سرکاری ملازمین کی چھٹیوں پر بھی پابندی ہوگی۔ محکمہ تعلیم کے ملازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ موسم سرما کی چھٹیوں میں اپنی تعیناتی کا اسٹیشن نہیں چھوڑ سکیں گے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹریننگ سیشن میں لازمی شرکت کریں گے۔ محکمہ SNGAD نے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ دوسری جانب ہزاروں اساتذہ کے تبادلوں، ترقیوں اور پوسٹنگ کے لیے الیکشن کمیشن سے اجازت نہ مل سکی۔ 800 سے زائد اساتذہ ترقیوں کے بعد پوسٹنگ کے منتظر ہیں، جبکہ 300 سے زائد ڈسپوزل پر موجود اساتذہ کی بھی تعیناتیاں کی جانی ہیں۔ صوبے بھر کے 10,000 سے زائد اساتذہ تبادلوں کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے الیکشن کمیشن سے تقرریوں کی اجازت مانگی تھی، لیکن تاحال اجازت نہیں دی گئی۔ شہر میں ڈینگی مچھر کے حملے نہ رک سکے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کے 19 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈینگی بخار میں مبتلا 61 مریض بدستور زیر علاج ہیں۔ سردی بڑھنے کے باوجود مچھروں سے چھٹکارا نہیں مل سکا۔ شہر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کے 19 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں اور بخار میں مبتلا 61 مریض بدستور سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ مچھروں کی افزائش جاری ہے اور شہر کے مزید 21 مقامات سے لاروا تلف کیا گیا ہے۔ لاہور میں 129 سرکاری اسکول ختم کر دیے گئے۔ تعداد 1248 سے کم رہ کر صرف 1119 ہو گئی۔ 129 سرکاری اسکول ختم کر دیے گئے۔ تعداد 1248 سے کم رہ کر صرف 1119 رہ گئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے 1000 نئے اسکولوں کی ڈیمانڈ کر دی۔ گزشتہ 10 سال میں لاہور میں کوئی نیا اسکول نہیں بنایا گیا۔ آبادی میں اضافے کے باوجود نئے اسکول تعمیر نہ ہوئے۔ ایجوکیشن اتھارٹی کے مطابق آبادی کے اعتبار سے شہر میں مزید 1000 اسکولوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت شہر میں 1119 اسکول ہیں۔ اسکول سے باہر بچوں اور نئے بچوں کی انرولمنٹ کے لیے اسکولوں میں جگہ نہیں۔ مجبوراً ڈبل شفٹ اسکول چلانا پڑ رہے ہیں۔ ایجوکیشن اتھارٹی کے مطابق اس وقت سرکاری اسکولوں میں 6.5 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں، جبکہ پرائیویٹ اسکولوں میں 10 لاکھ سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ اب شدت پسند مظاہرین اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف خفیہ آپریشنز کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ اینٹی آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور نے کیمروں کی مدد سے ہوا سے آنسو گیس شیل پھینکنے کے لیے ڈرون تیار کر لیا۔ پرتشدد مظاہرین، دھرنوں اور جرائم پیشہ افراد سے نمٹنے کے لیے اب ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کرے گی۔ پولیس حکام کے مطابق مظاہرین کو روکنے اور کریمنلز کے خلاف آپریشنز کے لیے اینٹی آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور نے ڈرون کے ذریعے آنسو گیس شیل پھینکنے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا ڈرون 4 کلومیٹر کی حدود میں بیک وقت 8 آنسو گیس شیل لے جا سکے گا۔ ڈرون میں کیمروں سے لوکیشنز اور کریمنلز کی ایگزیکٹ لوکیشنز ٹریس کرنے میں مدد ملے گی۔ آنسو گیس شیل لے جانے والا ڈرون کچھ عرصہ قبل کریمنل سے ریکور کیا گیا تھا۔ DIG اینٹی آرگنائزڈ کرائم یونٹ ملک لیاقت علی نے SP فرقان بلال کو بہتر استعمال کا ٹاسک دے دیا۔ مقامی انجینئرز کی مدد سے ڈرون کو جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کر کے خصوصی آپریشنز کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ IG پنجاب نے ڈرون تیار کرنے پر فرقان بلال کو 2.5 لاکھ روپے کا انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ لیسکو کا بڑے پیمانے پر میٹیریل چوری کی روک تھام کے لیے اقدام۔ کمپنی نے تمام سٹورز میں آن لائن سسٹم نافذ العمل کر دیا۔ تمام ریجنل اور فیلڈ سٹورز میں مٹیریل کا ڈاٹا آن لائن کر دیا ہے، جس کے بعد لیسکو نے مینول SR اور ایلوکیشن آرڈرز پر مٹیریل کا اجرا کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ شہر کے نادرن، سینٹرل، ایسٹرن اور سدرن سٹور میں آن لائن سسٹم رائج کیا گیا ہے، جس کے تحت سب ڈویژن سے ڈویژن جبکہ ڈویژن کا ڈاٹا سرکلز کو بھجوایا جائے گا۔ اسی طرح سرکل سے مٹیریل کے اجرا کے لیے مٹیریل ریلیز فارم مٹیریل مینجمنٹ کو بھجوایا جائے گا۔ شعبہ مٹیریل مینجمنٹ سے ایلوکیشن ہونے پر سرکل، ڈویژن اور سب ڈویژن کو ڈاٹا بھجوایا جائے گا، جس کے بعد سب ڈویژن کا فیڈر انچارج آن لائن منظوری دکھا کر سٹور سے سامان لے سکے گا۔ اسمگل شدہ اشیاء کی آمد و رفت روکنے کے پیش نظر نیٹ ورک ہب قائم۔ FBR نے ان لینڈ ریونیو نیٹ ورک ہب میں اسپیشل انٹیلیجنس ٹیمیں تشکیل دے دی۔
सेल्स टैक्स की चोरी, नॉन ड्यूटी सिगरेट समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग रोकने का टास्क सौंप दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्मगल शुदा अशिया की सप्लाई को रोकने के पेश नजर स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में इन लैंड रेवेन्यू नेटवर्क हब कायम किए गए हैं। आमिर अब्बास खान को डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। इन लैंड रेवेन्यू नेटवर्क हब लाहौर में बिलाल हसन, मोहम्मद जीशान और खान बहादुर वट्टू भी शामिल हैं। ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर्स और सिपाहियों की खिदमात ली गई हैं। नेटवर्क हब नॉन ड्यूटी सिगरेट्स, चीनी समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम को यकीनी बनाएगा। लाहौर हब की जुरिडिक्शन में RTO, CTO, LTO समेत गुजरांवाला, सियालकोट भी शामिल है। बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वाले शहरी और पुलिस मुलाजमीन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। CTO लाहौर का कहना है लाइसेंस के बगैर और कम उम्र ड्राइविंग पर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ हजारों मुकदमात दर्ज करवाए गए। पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अमारातर ने कहा है कि कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। ऐसे अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। बगैर लाइसेंस कार ड्राइविंग पर 2296 और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 16,592 मुकदमा दर्ज करवाए गए, जबकि कम उम्र ड्राइविंग पर 9,246 मुकदमा दर्ज करवाए गए। बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने पर 81 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। CTO का मजीद कहना है शहर में 8 खिदमत मराकज 24 घंटे सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अदालतों में दिन भर की कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाउस हमला और जलाओ घेराव केस में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रूबीना रिजवान, आयशा सलीम, रिफत शाहीन और टिकटॉकर मलिक मुनीब समेत 22 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मंजूर, जबकि 2 मुल्जिमान की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा अली भुट्टा समेत 169 मुल्जिमान की जमानत पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। जमान पाक के सामने पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल ने समाअत की। अदालत ने 3 मुल्जिमान अब्दुल्ला अकरम, मोहम्मद अकरम और मुश्ताक अहमद के जुडिशल रिमांड में 2 जनवरी तक तौसीह कर दी। 9 मई को गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने का मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत पर समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और प्रोसिक्यूशन से दलाइल भी तलब कर लिए। 9 मई को गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में 5 मुल्जिमान अदनान अशरफ, रफीक खान, अल्ताफ हुसैन, अहमद हसन और गुलाम कासिम की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्जिमान को 1-1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने SHOs को कम उम्र ड्राइवरों की जमानतें लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने IG पंजाब को SHOs के जरिए कम उम्र ड्राइवरों की जमानत लेने के हवाले से इकदामात की हिदायत कर दी। जस्टिस अली ज़या बाजवा ने करार दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर गिरफ्तार कोई कम उम्र जेल न जाए। मंडी बहावुद्दीन में तरक्याती मंसूबे में बेजाब्तगियों का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी और इसके शरीक मुल्जिम की मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। नाकस क्वालिटी का मैट्रेस देने और तब्दील न करने का मामला। शहरी ने फोम कंपनी के खिलाफ 10,75,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास 15,000 केनाल मील से भी तवील नहरों की भल सफाई प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है भल सफाई की तकमील से लाखों एकड़ अराजी को पानी मुयसर होगा। पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में 15,300 कनाल मील तवील नहरों की भल सफाई प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। भल सफाई का तरीक़ेकार वज़ा करने के लिए चेयरमैन PND, सेक्रेटरीज आपाशी, ज़राअत और माइंस पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है। सेक्रेटरी आपाशी वासिफ खुर्शीद ने ब्रीफिंग दी कि 26 दिसंबर से पंजाब में नहरों की बंदिश के बाद 3 फेज में भल सफाई शुरू की जाएगी। जनवरी के पहले हफ्ते से भल सफाई का बाकायदा आगाज होगा। भल सफाई के दौरान पानी चोरी के लिए गैर कानूनी चैनल मिलने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है भल सफाई की तकमील से 3 से 4 लाख एकड़ अराजी को पानी मैसर होगा। इजलास में सूबाई वजीर आमिर मीर, चेयरमैन PND समेत दीगर हुक्काम मौजूद थे। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे। कोई सियासी जमात इस वक्त पीपल्स पार्टी की मुखालिफ नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बागबानपुरा में मीडिया से गुफ्तगू की। मियां साहब का पहला दौरे हुकूमत किसी आमरीत से कम न था। बिलावल भुट्टो का हुकूमत बनने पर सबको साथ लेकर चलने का अज़्म। अल्लाह ताला हम बलूचिस्तान के साथ साथ तो पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बनती है तो फिर ऐसी हुकूमत होगी जो उन लोगों का नुमाइंदगी कर सके, उनके जो मसले हैं उनके हल निकाल सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आई है तो हमने महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला किया है। वैसे मैं तो कहता हूँ कि हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं। मियाँ साहब का जो पहले दौरे हुकूमत था, दूसरे दौरे हुकूमत था, वो आमिरत से कम नहीं था। उस
दौर में भी वो हमारे साथ खड़े रहे। हमारा कोशिश होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसी ज़ोर शोर के साथ हम इसी लाहौर शहर में उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, ताकि पंजाब के अवाम को, पंजाब के गरीब अवाम को उनको वो हक़ दिया जाए जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वादा किया है। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गायनी पोर्टल का इफ्तिताह वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने इफ्तिताह किया। डॉक्टर जावेद अकरम ने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और गंगाराम हस्पताल को पेपर फ्री करने का भी ऐलान किया। इस मौके पर वीसी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, खालिद मसूद गोंधल, डॉक्टर बिल्किस शब्बीर, डॉक्टर कामरान खालिद ख्वाजा मौजूद थे। डॉक्टर नौरीन अकमल, डॉक्टर सुहेल अरशद राना, डॉक्टर आयशा मलिक अब्दुल समद और तालिबात शरीक थीं। डॉक्टर जावेद अकरम ने आगाही वर्कशॉप में भी शिरकत की। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि गायनाकोलॉजी पोर्टल का आगाज़ मरीजों के इलाज में बहुत सूदमंद साबित होगा। डॉक्टर जावेद अकरम ने यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और गंगाराम अस्पताल को पेपर फ्री करने का भी ऐलान किया।